اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس درناڑ پائن کچامہ سے مخاطب ہوں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 6 اور لیسن جو ہے وہ ہے سوامی وویکانند۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 6 کا لیسن سوامی وویکانند پیج نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب نکال کے اپنی کتاب کی طرف دھیان رکھیں گے۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بیلوس شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مہذب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر وسیع اور گہرا مطالعے کی دھاک بٹھا دی، اور انہوں نے مغربی تاریخ اور خاص پر قابل ذکر کیا۔ جوانی کے ایام میں وویکانند کی روحانی طور پر نہایتی سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا تو انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال یہ تھا کہ جناب، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دکھا سکتا ہوں جتنا کہ آپ کو دیکھ کر رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگی فکری اور روحانی سطح پر ایک نیا انقلاب سے دوچار ہوئے۔ میرے بچوں، سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام جو تھا وہ نریندر دتا تھا، یعنی کہ سوامی وویکانند کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، یعنی کہ ان کی توجہ خدا کی طرف، روحانیت، بردباری اور خدا شناسی کی طرف تھی۔ جو ان کے والدین کی تربیت، یعنی کہ ان کے والد صاحب کی تربیت جو تھی، ان کا اثر ان پر خوب تھا۔ ان کے والدہ وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل تھے۔ اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بیلوس شخص تھے، یعنی کہ سماجیت میں یا سماجی خدمات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، یعنی کہ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی۔ یعنی کہ بھونیشوری دیوی جو تھی
وہ اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی، اور وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی، یعنی کہ وویکانند جو تھا اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یعنی کہ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی موسیقی اور کھیل کود میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنی وسیع اور گہرے مطالعے کی دھاک بٹھا دی۔ یعنی کہ انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی گریجویشن کرنے کے بعد کافی موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعے کی دھاک بٹھا دی تھی۔ ان میں مغربی فلسفہ، تاریخ اور خاص طور پر قابل ذکر ہیں جوانی کے ایام، یعنی جوانی کے دنوں میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت ہی سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب ان کی جوانی جو تھی وہ کافی سخت مراحل سے گزری۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہوا، جب کہ خدا کی خدائی پر انہیں شک ہونے لگا تو انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس قبل کہیں لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال یہ تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ یعنی کہ اس کے پروفیسر نے اس کو جواب دیا کہ ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ اس پروفیسر نے جواب دیا، میں اپنے خدا کو اتنا صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگردی کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہوا۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو آگے چلے تو استاد اور شاگردی کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگی فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ پیارے بچوں، اس لیسن میں جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اپنی کتاب نکال کے کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ کل پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے، تو آج تک اس لیسن کو یہاں ہم اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔